اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ چلیں آج نئے سرے سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لیس البر نہیں ہے نیکی اس میں ان تولو کہ پھیر لو وجوہکم اپنا چہرہ تم قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی طرف ولکن البر اور لیکن نیکی ہے من جو امنا ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخری اور روز قیامت پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتاب اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر۔ اب اس آیت کا مفہوم، اس کی تشریح یہ ہے، اس کا روانی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نہیں ہے نیکی اس میں کہ تم منہ پھیر لو قبل اس کے مشرق اور مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہ آیت یہود اور نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جن کے قبلے مختلف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا چہرہ پھیر لو قبلے کی طرف۔ اب ان کے دو قبلے تھے، وہ ضد کرتے تھے یہ ایک قبلے کی طرف ہو، یہ قبلے کی طرف ہو، منہ کریں، پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ قبلوں کے پیچھے گمراہ ہوتے رہو۔ نیکی یہ ہے کہ تم اپنی ایک بات پر ڈٹ جاؤ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اور ان کے جو انہوں نے بھیجی ہیں ان پر ایمان لے آؤ، اور دین الہی پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند صلوات کر لو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پورا کرو، جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اس پر تم اپنے آپ کو مضبوطی سے چلاؤ اور ان کے جو چیزیں بھیجی گئی ہیں یعنی فرشتے، کتابیں اور انبیاء اور
نبی، کیونکہ کتابیں 4 اتری ہیں اور صحیفے بھی اترے ہیں کہ حق سچ بات پر تم لوگ ڈٹ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لو اور ان کے احکامات کو مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں 6 نیکیاں ارشاد فرمائی ہیں: ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد کو پورا کرنا، صبر کرنا۔ ایمان کی یہ تفصیل ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتا دی ہے اب آپ کو۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور کتابیں اتری، توریت، انجیل، زبور، صحیفے اترے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انبیاء کرام معصوم ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ تو ان پر ایمان لانا فرض ہے ہم پر کہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی فرض عظیم ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ چوتھے کتاب علیہ پر ایمان لانا، ان سب پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ کتاب علیہ جو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب یعنی قرآن کریم ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی پر شک کرو گے تو آپ پوری طرح کے مومن نہیں رہو گے۔ اب آگے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وَآتَى الْمَالَ اور عطا کیا مال، پر حُبِّهِ عزیز، ذوی القربیٰ عزیز رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور راہ چلنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والسائلین اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور آزاد۔ کیا اب کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال رشتہ داروں پر خرچ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، اور گردنیں چھڑانے میں۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ زکوٰۃ فطرانہ صدقات پر حرام ہے۔
मैं आपको इस मसले का मफ़हूम बता देती हूँ। तो सैयद क्यों कहते हैं कि हम सरदार हैं? सरदारी तो अल्लाह ताला के पास है। अब आज इसका मैं मफ़हूम बता देती हूँ। अल्लाह ताला ने अपना नायब और ज़मीन पर चलाने के लिए जिन अम्बिया रसूल और औलिया अल्लाह और दूसरे अपने बरगज़ीदा हस्तियाँ दुनिया में भेजी, अपना नायब बनाकर भेजी। और अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को कायम और दायम रखने के लिए सैयद को सरदार बनाया, क्योंकि एक तस्बीह है। तस्बीह के दाने कहाँ से शुरू हो रहे हैं? अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से यानी कि कुरान करीम फुरकान हमीद में है, अताअत करो अल्लाह ताला की और अताअत करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अताअत करो उनमें से जो अंबिया इकराम के तरीक़े पर चलते हैं, यानी कि पहले अल्लाह ताला, फिर उनके बाद अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू हो गया एक तस्बीह के दाने की तरफ। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का सिलसिला शुरू हो गया। फिर उसके बाद पंचतन पाक, अहले बैत पाक, फिर औलिया इकराम। जो इनमें किसी एक में भी शक करता है वो मोमन नहीं है। मोमन बस वही है जो अपनी इस तस्बीह के दानों के बराबर अल्लाह ताला तक ठीक तरीके से पहुँच जाते हैं, वो फलाह पा जाते हैं, उन्हीं में औलिया अल्लाह आते हैं। दूसरे फिरकों में कहीं औलिया अल्लाह बने नहीं, ना बने, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है, जो उनके हुक्म को मानेगा वही मेरे हुक्म को मानेगा, यहीं से सरदारी मुंतकिल होती है। ये है वो। पर जो फिरके उन्होंने कहा कि कुरान करीम में आगे भी आप पढ़ेंगे कि ये जो सिलसिले अल्लाह ताला ने अपने तक बनाए हैं, सदात इकराम तक बनाए हैं, अल्लाह ताला ने अपने नूर से इनमें थोड़ा थोड़ा अमल डाल दिया है, चाहे वो परहेजगार हों या ना हों। क्योंकि हदीस मुबारका भी हैं, कुरान करीम में भी आप पढ़ेंगे कि इनका मामला आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अगर आप में इसमें से कोई शक निकले तो आप उसमें अपना मगजमारी मत करें, उसका मामला राह पर फेंक दें। इसलिए अल्लाह ताला ने अपना पूरब सदात इकराम में डाल दिया है, इसीलिए वो ज़मीन के सरदार हैं। उनको ज़कात मत दो, हाँ उनका हिस्सा है ज़मीनों आसमान में। दूसरों की बनिस्बतन दूसरे लोग मैल होते हैं और सरदार जो होते हैं, जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा हस्तियों में होते हैं, वो मैल से
نہ جانے دو۔ اس لیے یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، یہ صدقہ فطرانہ کیا ہوتا ہے، یہ مال کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سختیاں مصیبتیں جو ہر گھر میں آج کل ہو رہی ہیں، یہ زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے، یہ خود کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے گھر میں سختیاں مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطرانہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا کرتے رہا کرو۔ اب آگے قرآن کریم میں ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اپنی حیاتی زندگی میں۔ والموفون، اور جو فوت ہو جائیں بعہدی، ساتھ وعدہ کریں، اذا جب عہدہ وعدہ کرو پورا کرو اس کو، والصابرین اور صبر کرو، فی البأساء مصیبت میں، والضراء اور سختی میں، وحین اور جہاں سے الباس جہاد کے وقت۔ والموفون بعہدی اذا عہد والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، کہ مردہ جو فوت ہو گئے پورا کریں اپنے وعدے کو اور ان کے وعدے کو، اور صبر کریں اور سختی اور مصیبت میں، اور جہاد کریں جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ابھی کہا ہے کہ جب کوئی دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو پھر ہم صدقہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے نا وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ عقل کو استعمال کریں، یہ حیاتی زندگی کے لیے بھی ہے اور فوت شدہ کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اور اگر آپ کو کوئی سختی مصیبت اور تکلیف آئے تو اس پر صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو صبر کرتا ہے ان چیزوں میں اس کے ساتھ ہوں، اور آپ کے صبر کے درجے میں آپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جہاد کرو، جہاد سے مراد کہ حق بات کو اسلام میں لے کر آؤ اور اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر اپنے ماں باپ بھی قربان کر دو، اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دو، پر حق بات پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں ایسی ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ اولئک، یہی الذین لوگ ہیں، صدقوا سچائی، اولئک اور یہی ہم وہ متقون پرہیزگار ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچی بات کی اور پرہیزگار بن گئے۔ کہ جو لوگ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں اور اپنا بھلا نہیں دیکھتے، لوگوں کے بھلے کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، کہہ
गया है। अलैकुमुल किसास, तुम्हारे ऊपर किसास है, फिल कत्ल, बस कत्ल, अल हुर्रु आज़ाद मर्द, बिल हुर्री आज़ाद औरतें, वल अब्दु और मर्द आज़ाद मर्द, बिल अब्दी आज़ाद और गुलाम मर्द, वल उनसा और आज़ाद औरत, बिल उनसा और लोंडी। कह रहे हैं ए ईमान वालों, फर्ज किया गया है तुम पर किसास कत्ल के बदले में, आज़ाद मर्द के बदले गुलाम मर्द, आज़ाद और आज़ाद मर्द, आज़ाद औरत, गुलाम मर्द और लोंडी। पहले ये बात था कि जो पैसे वाले होते थे तो वो क्या करते थे कि देकर, ये आयत उस वक़्त नाज़िल हुई कि वो अपने जिन्होंने बुराई की होती थी उनको छुड़ा लेते थे और उसके बदले में लौंडियाँ जो हैं दो एक एक औरत, मर्दों को बचा लेना करना और लौंडियों और बीवियों को उसके बदले में दे देना। ये उस वक़्त, और गुलामों को भी ये उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई कि जो जिसमें सख्त मानत की गई। आजकल जैसे अब भी ये होता है कि मर्दों को बचा लिया जाता है, औरतों को कहते हैं चलती करते हैं। तो इस पर भी सज़ा है। फमन, बस जब उफिया माफ़ कर दे लहू वास्ते इनके, मिन से अखी भाई के, सयन किसी और के बदले में, फ़इत्तबाउ बस इत्तबा करो, बिल मारूफ़ी साथ भलाई के, व अदाउ अलैहि और अदा करें, अलैहि तरफ उनके, भी एहसानिन साथ एहसान। बस माफ़ कर दें उसके भाई को किस तरह, और इत्तबा करें यानी पैरवी करें साथ भलाई के, और अदा करें तरफ के एहसान को। ज़ालिका ये तख़फ़ीफ़ुन कम है, मिन से रब्बिकुम रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत। फमन इह्तदा बस जो ज्यादती करे, इह्तदा ज्यादती करे, बाद इसके ज़ालिका यह है, फलहु उसके लिए अज़ाबुन अज़ाब अलीमुन दर्दनाक। अब कह रहे हैं पूरा मफ़हूम में, ए ईमान वालों, फ़र्ज किया गया है तुम पर किसास कत्ल के बदले में, आज़ाद मर्द आज़ाद औरत, गुलाम मर्द गुलाम और गुलाम मर्द गुलाम, आज़ाद मर्द आज़ाद औरत, गुलाम मर्द गुलाम और आज़ाद औरत और गुलाम बांदी। बस अगर तुम माफ़ कर दें इसके बदले में किस तरह, बस पैरवी करो तुम साथ भलाई के और अदा करो एहसान को।
یہ بہت کم ہے اپنے رب کی طرف سے ان کی رحمت، بس تم اگر اس سے حد سے بڑھو گے تو تمہارے لیے عذاب ہوگا۔ جیسے کہ کہا کہ بیٹوں کو بھائیوں کو پیسے دے کر یا رشوت دے کر چھڑا لیا جاتا تھا، تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آزاد مرد کے بدلے میں آزاد مرد ہی اور آزاد عورت کے بدلے میں آزاد عورت ہی سزا پائے، اور لونڈی کے بدلے میں لونڈی ہی سزا پائے۔ یہ پھر اس وقت قانون نکل آیا تھا، پھر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ یعنی کہ تم اس پر عمل کرو، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہلکا سا انعام ہے، اور جو اس سے حد سے بڑھتے ہیں جیسے اوپر کہا ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، وَلَكُمْ اور وقت ان کے فِي الْقِصَاصِ پس قصاص سے حیاتٌ زندگی، یا اولی الالباب، پہلے باب میں لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، اور وقت تمہارے قصاص ہے تمہاری زندگی میں اور عقل مندوں کے لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ تو اس پر عمل کرتے ہیں اور وہیں پرہیزگار ہیں، اور جنہوں نے رب تعالیٰ کے احکامات کو نہیں ماننا وہ سزا کے مستحق ہیں، کہ جو حق اور سچ کی بات ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نافرمانی کرتے ہیں جن کی سزا ہم کو ہمارے غلط اندازوں کی دی جاتی ہے، نہ کہ صحیح اندازوں طریقے پر چلنے کی۔ ہم اپنے بات کو، اپنے قبلے کو، اپنے ایمان کو درست کر لیں تو پھر ہم جزا کے زیادہ مستحق ہو جائیں گے اور سزا ہمارے لیے کم ہو جائے گی۔ اب قرآن کریم میں ہے کتبہ، فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا جب حضرا آئے تم میں سے کسی کو، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت، ان بے شک ترک چھوڑ جائے، خیر بہتر ہے، الوصیۃ وصیت، للوالدین اور وقت والدین کے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، بالمعروف ساتھ بڑائی کے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین واسطے پرہیزگاروں کے لیے، کہ یعنی کہ فرض کیا گیا ہے تم پہ سے کسی کو موت آ جائے اور وہ اپنا ترکہ یعنی وصیت کر جائیں، بہتر ہے واسطے والدین اور رشتہ داروں کے، اور یہ بڑائی ہے، اور اس میں یہ حق ہے اوپر پرہیزگاروں کے لیے، کہ جو فوت ہو چکے ہیں اور اپنے وصیت اپنا مال کر جائیں ان کو جو صحیح طریقے سے ان تک ادا کر دو وہ پرہیزگار ہیں، اگر تم ان میں رد و بدل کرو گے تو تمہارے لیے ڈبل عذاب اللہ تعالیٰ کریں گے۔ فمن پس جو بدل دے بعد اس کے، ما سمعہ
जानने के बाद, सुनने के बाद, फ़इन्नमा पस उनके लिए इस्मुहु गुनाह है, अला ऊपर, अल्लज़ीना लोगों के, युबद्दिलूनहु जो बदल देते हैं, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम सुनने वाला और जानने वाला है। बस जो बदल देते हैं इस बात को सुनने के बाद, उन पर गुनाह है जो बदल देते हैं। बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम जानने वाला, सुनने वाला, जानने वाला है। कि जो वसीयत को तब्दील कर देते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी अपने आप को दुरुस्त करने के लिए दुनियावी चीज़ों में अपने आप को डाल लेते हैं और दीन की उनको फिक्र नहीं होती, ये उन लोगों के लिए है कि कह देते हैं कि अगले जान जाएंगे तो देखा जाएगा। ये दुनिया में ही उनके लिए अल्लाह ताला ने भेज दी है कि जो बदल डालते हैं उनके लिए अजाब है। और बेशक अल्लाह ताला सुनता है और जानता है। फमन पर जब खाफा डरे मिन से मौसन वसीयत के जाना वसीयत करने वाले जाना फन और नाइंसाफ़ी करने पर इसमें गुनाह है। फ़अस्लहा के सुलह करा दी जाए दरमियान में, फला पस नहीं इसमा गुनाह अलैहि तरफ तुम्हारे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम। बस जो खौफ ज़दा है वसीयत से कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, हम राह हक पर ना चल सकें, तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके दरमियान में सुलह करा दो और नहीं है गुनाह कि आप इंसाफ पर चलते रहो, कि जैसा कि अल्लाह ताला ने आपको कहा है तो उसके मुताबिक फैसले करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम कादर करीम है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो आमनो ईमान वालो, कुतिबा फ़र्ज़ किए गए हैं, अलैकुमुस सियाम तुम पर रोज़े, कमा जैसा कि कुतिबा फ़र्ज़ किए गए थे, अला पर अल्लज़ीना लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले पर, लअल्लकुम ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। कि ईमान वालों फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पर रोज़े, जैसे कि तुमसे पहले पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। क्या भी इसमें हमें फ़र्ज़ है, हम पर, हम जिस हालत में भी हों हम पर फ़र्ज़ है कि रोज़े रखें। बस जो तंदुरुस्त है वो अगर रोज़ा नहीं रखता तो उसको भी सज़ा मिलेगी, तो लाजमी मिलेगी। गर्मी हो या सर्दी हो, बहार हो या ख़ज़ां हो, रोज़े आप पर फ़र्ज़ है, ये किसी तरह छूट नहीं सकते सिवाय उन लोगों के जो मरीज़ हों और मजनून हों, उन पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं। और जो बीमार तंदुरुस्त हो जाए तो वो रोज़े रखे, और अगर वो फौत हो जाए तो उसके
یا بہت بوڑھے ہو چکے ہوں وہ اپنا ہدیہ جو ہیں وہ اپنے روزوں کا وہ دے سکتے ہیں۔ صحت مند روزہ چھوڑے گا تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن پس جب کانا ہو منکم تم میں سے کوئی مریض او علا اور سفر میں ہو فعدتم پس پوری کرے من ایام اخر بعد کے دنوں میں۔ تو جیسے کہتے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ مہینے کے چند دن ہوتے ہیں رمضان المبارک کے۔ پس سے اگر کوئی سفر میں ہے یا کوئی بیمار ہے تو صحت مند ہو جائے تو پھر وہ روزہ رکھے، اگر سفر میں ہے تو اس کو بعد میں پورا کر لے، جیسے کہ میں اوپر بتا چکی ہوں۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر الَّذِينَ لوگوں کے يُطِيقُونَهُ طاقت نہ ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت بیمار ہو، بہت بوڑھا ہو تو پھر وہ اپنا فدیہ دے، طعام کھانا کھلائے، مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فمن پھر جو اپنی طرف سے تطوع خیرن زیادہ کرے نیکی کو، یہ بھلائی ہے۔ وان بے شک تصوموا اور روزہ رکھے بہتر ہے لکم واسطے تمہارے، ان کنتم ہو تم تعلمون جانتے۔ پس جو تو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہیں کہ جو دے دیتے ہیں کہ روزے نہیں ہم رکھ سکتے تو امیر لوگ فدیہ دے دیتے ہیں تو وہ اپنی نیکی تو کرتے رہتے ہیں پر روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کو اس کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی بے شک زیادہ کرو پر روزے رکھو، سوائے ان لوگوں کے جو میں اوپر بتا چکی ہوں کہ مریض ہو اور سفر میں ہو اور طاقت نہ ہو۔ مریض وہ جو حالت مرگ میں ہو، مجنون ہو، ان کا کیا دے سکتے ہیں، فدیہ دے سکتے ہیں، اور اگر سفر میں ہے تو وہ اس کو بعد میں پورا کر لے گا، اور اگر اس میں طاقت ہے تو وہ فدیے کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھے، یہی اس کے لیے بھلائی ہے۔ شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ جس میں انزل اترا ہے، فیہ القرآن قرآن ہدی ہدایت ہے، للناس وقت لوگوں کے لیے، وبینات اور نشانیاں ہیں، من الہدی اور ہدایت ہے، والفرقان اور روشنی ہے۔ فمن تم میں سے کوئی شاہدہ پائے، منکم تم میں سے شہر یہ مہینہ، فلیصمہ پس روزہ رکھے، ومن اور جو کانا ہے مریض علی سفر یا سفر میں ہے، فعدۃ پس پوری کرے، من ایام اخر بعد کے مہینوں میں، یرید اللہ اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم الیسر تمہارے لیے آسانی، ولا اور نہیں، یرید چاہتا تمہارے لیے، بکم العسر تنگی، ولتکملوا اور پورا کرو، عدۃ گنتی کو پورا کرو، ولتکبروا اور واسطے بڑے
ہداکم جو ہدایت میں ہے، ولعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ کہ بس رمضان شریف میں اترا ہے، قرآن پاک ہدایت اور روشن نشانیاں ہیں، اور جو پائے تم میں سے کوئی اس مہینے کو تو وہ روزے رکھے، اگر وہ مریض ہے یا سفر میں ہے تو اس کو آخر کے دنوں میں پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں اور نہیں چاہتا ہے تنگ دستی، اور پورا کرو گنتی کو اور بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اور ہدایت وقت ان کے لیے تاکہ تم تشکرونا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ مطلب ہے کہ جو رمضان شریف کا مہینہ جس پر آ جائے تو اس کو میں روزے رکھے، اور جن کے جو روزے چھوٹ گئے ان کو بعد میں پورا کر لے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اس کی چھوٹ نہیں ہے، روزے ہر صورت میں فرض ہیں، اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ ویسا، اور جب صحابہ کا سوال کیا جائے عبادی بندے سے انی میری طرف فانی پس بے شک قریب ہے، اجیبو قبول کرے دعوت داعی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی پکارے فلیستجیبوا پس قبول کر لی، ولیؤمنوا اور واسطے مومنوں کے لیے بھی ساتھ، لعلکم تاکہ تم یرشدون کے راہ پا جاؤ، یعنی ہدایت پا جاؤ۔ اور جب سوال کیا جائے تم سے کہ بے شک قریب ہے پکار، اور جب پکار کو سنو تو پس اس کو قبول کر لو اور ایمان لے آؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کہ یہ رمضان شریف کے لیے ہے، اور جو بندے جب اللہ تعالیٰ بندے کو 5 وقت بلاتا ہے نماز میں تو اس پر آمین کہو، یعنی دل سے ان کی طرف جھک جاؤ۔ پس اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ احل لکم حلال کیا گیا ہے تم پر لیلۃ الصیام روزے، رفث اور جاؤ اپنی نساء عورتوں کے پاس، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ انکم کنتم اور تم تختنون ناانصافی حد سے بڑھنے والے، انفسکم تم فتابہ پس توبہ قبول ہوئی، علیکم تم پر، وعفا اور معافی ہو گئی، عنکم وقت تمہارے، فالآن پس تم مباشرت کرو اور حاصل کرو ان سے لطف جو فرض کیا ہے تم پر اللہ تعالیٰ نے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ یا تبین ظاہر ہو جائے لکم الخیط الابیض سفید ڈورا
तुम रोज़े को पूरा करो रात तक, और ना मुबाशरत करो, और हो तुम अगर हो तुम एहतिकाफ बैठे हुए मस्जिद में। ये हदायत है अल्लाह ताला की तरफ से। बस ना करीब जाओ कसाली का। इसी तरह अल्लाह ताला जो बजीनुल्लाह ज़ाहिर करते हैं अपनी आयात लिन्नास वास्ते लोगों के लिए, लअल्लकुम ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी कि रात के वक़्त अपनी औरतों से तुम हम बिस्तरी कर सकते हो। सुबह रोज़े की हालत में तुम उनके करीब नहीं जा सकते। एहतिकाफ की हालत में भी तुम उनके पास नहीं जा सकते, उनसे हम बिस्तरी नहीं कर सकते। चाहे वो फर्जी हों चाहे नफली हों, हर तरह के रोज़ों के लिए ये शर्त है। और जब तुम एहतिकाफ से उठ जाओ और रोज़े की हालत रोज़ा खोल लो तो फिर तुम अपनी औरत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास निशानियाँ हैं परहेज़गारों के लिए। वला और मा तक़ूलू खाओ अम्वालकुम माल बैनकुम, दरमियान में बिलबातिली हक़ को साथ बातिल के, व तअदलू बिहा, और पूरे करो अहकाम हुक्म अल्लाह ताला के, लितक़ूलू, और कुछ माल फरीकुन नजाय मिन अम्वाल नासी, और माल लोगों के बिल इसमें और गुनाह है, वान तुम हो तुम तालिमुन जानते। यानी वला तक़ूलू, और ना खाओ माल ज़बरदस्ती किसी का, और अहकाम पूरे करो। उनमें से एक करो जो माल खाता है गुनाह है, और हो तुम जानते। यानी कि जो किसी का नाहक माल ले जाए फिर उसको अदा ना करे तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ये बात नाज़िल की है कि तुम लोग किसी का नाहक माल खाओगे तो उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, 40 नबी में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो किसी से माल ले और उसमें खयानत करे तो उसको माल समेत, अगर वो बंदा माफ़ ना करे और वो उसका हदिया मुकम्मल ना दे उस माल का और उनके रद्दो बदल करे, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह ताला वही सामान उसके ऊपर लाद कर गधा बनाकर जहन्नम में, देखते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। कि अगर किसी का तुम नाहक माल खाते हो, यानी यतीमों का, मस्कीनों का, या इनका माल लेकर खा जाते हो, दुनिया भी तुम्हारे लिए तंग हो जाएगी और आखिरत के लिए दर्दनाक अजाब है। यानी कि वो दोज़ख है जिसमें जो तैयार की गई है लोहे पीतल हड्डियों से, और आग, वो आग बहुत सख्त है। और जो किसी का माल लेकर उसको हजफ कर जाए उनके लिए वो दोज़ख तैयार की जाएगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे जब तक। अल्लाह ताला ने कहा मैं तो गफूर रहीम मुक़द्दर करीम, मैं अपने अहकाम को पूरा कर दूँगा, मैं तो माफ़ करने वाला हूँ। और जो कि इंसान के साथ तुम धोखाधड़ी करोगे या लोगों के साथ तुम गलत करोगे तो वो मैं माफ़ किसी सूरत नहीं करूँगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी किसी का नाहक माल मत खाओ। तुम आगे माल ले जाकर तुम दुनिया में छोड़ जाना है, आखिरत अपनी बनाओ।
قرآن کریم میں ہے یسألونک، تم سے سوال کرتے ہیں عن الاہلۃ، نئے چاند کے بارے میں، قل تم فرما دو کہ یا وہ مواقیت، وقت کی علامتیں ہیں، للناس واسطے لوگوں کے لیے، والحج اور حج، کہ یہ مہینے کا حساب ہے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بحث میں ہم پھر کبھی پڑھیں گے کہ جب چاند 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، تو اس میں جو رد و بدل کرتے ہیں چاند میں بھی، ان کے بھی دو طریقے ہیں کہ جو صحیح احکامات الہی کے مطابق چاند نظر آئے اور لوگوں کو اس کے اوپر چلا لیں، اس کو بتا دیں، تو ان کے لیے ثواب ہے، اور جو اس میں رد و بدل کرتے ہیں، مطلب کہ ایک آدمی جس کے ذمہ یہ چاند کا فیصلہ لگایا گیا ہے، اب وہ ہر طرف من مرضی کرے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے رمضان سعودی عرب میں چاند کو دیکھا، عید کروائی، اور اسی طرح ادھر آئے اور چاند دیکھے بغیر ہی انہوں نے ادھر بھی پاکستان میں عید کرا دی، وہ مسلمان کافر ہو کر دنیا سے گیا۔ تو اس لیے احکامات الہی میں جو ٹانگ اڑاتے ہیں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ جو چاند کی صحیح تصدیق کرتے ہیں ان کا وہ پرہیزگار ہیں۔ والحج اور حج، ولیس اور نہیں ہے، نیکی اس میں، بر نیکی، بھی ان بے شک، تو آئے تمہارے پاس، بجوتاً دروازے سے، من سے ظہور یا پیچھے سے، ولیکن البر اور نیکی یہ ہے کہ من اتقی، اور پرہیزگار بن جاؤ، وَأْتُوا الْبُیوتَ اور تم آؤ گھر کے دروازے سے، من ابوابہا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ اس کا شأن نزول کچھ یہ ہے۔ شرائع السابقہ میں افطار کے بعد کھانا پینا، مضاح مت کرنا، نماز عشاء تک حلال تھا، بعد نماز عشاء سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اور بعد میں یہ تبدیل ہو گئی۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور باعث رسالت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کے راتوں میں مغرب سے صبح فجر کر تم
तुम लोग हम बिस्तरी कर सकते हो। मतलब ये है कि नहीं नेकी के तुम कूद कर दरवाजे पीछे से दीवार फलांग कर आओ। नेकी ये है कि तुम सीधे दरवाजे से आओ। ये वाक़या उस वक़्त पेश आया कि रमज़ानुल मुबारक में जैसा कि आपको बताया गया उस वक़्त तक हलाल था, बाद में वो हराम कर दिया जाता था कि यानी तुम इबादत करो। तो कहीं हालत जनाबत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये हुआ कि वो अपनी बेगम के पास आ गए और हम बिस्तरी की, और बाद में उनको बहुत अफसोस हुआ, बहुत पछतावा हुआ कि आया कि मुझसे कितनी गलती हो गई, तो चल के माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगी तो उस वक़्त फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की कि तुम पहले ख़यानत करते थे, तुम दरवाजे से दीवार फलांग कर आते थे और अपनी बीवियों के पास है। अब तुम लोग खुलेआम अपनी बीवियों के पास जाओ, पर सुबह शहादत तक। उसके बाद तुम नहा धोकर रोज़ा रखो और अहकाम इलाही को पूरा करो। यानी कि रोज़े के वक़्त तक आप अपनी बीवियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, फिर उसके बाद रोज़ा रखें, फिर तहारत पाकी बयान करें, फिर पूरा दिन रोज़े की हालत में गुजार दें। ये उस वक़्त नाज़िल हुई थी आयत। और कातिलू जो कत्ल किए जाएँ फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में, अल्लज़ीना लोग युक़ातिलूनकुम जो कत्ल हुए, वला और ना तातदू से बढ़ो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं पसंद करता मुअतदीना हद से बढ़ने वालों को। और जो अल्लाह की राह में लड़ें तुम उनसे लड़ो और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। कि ये नहीं कि जो हक सच बात पर चलते रहते हैं और अहकाम इलाही पर अमल करते हैं और अल्लाह ताला के हदूद की फरमा बरदारी करते हैं, तो वो परहेज़गार हैं। और जो इनकी हद से तजावज़ कर जाते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या किया है, उनके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है। यानी कहते हैं कि जो हक बात पर डट जाए उसको हक पर तब तक जब तक वो कलमा हक ना कह दे तब तक उससे लड़ो, और जब वो कलमा हक कह दे यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दिल की अल्लाह ताला की आयात की तस्दीक कर ले, अल्लाह ताला के अहकामात को मान ले, अल्लाह ताला के जो जुमला फ़राइज़ हैं उन पर कारबंद हो जाए, और तुम उस वक़्त तक उसके साथ झगड़ा करते रहो, और जब वो इस पर पाबंद हो जाए फिर तुम उसके साथ झगड़ा करो या उसको मारने की कोशिश करो, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए अज़ाब तैयार कर रखा है। वक़्तुलूहुम और कत्ल करो उनको, हैसु जहाँ तक चाहो, सक़िफ़्तमूहुम जहाँ से उनको तुम पाओ, और उख़रिजूहुम निकाल दो उनको, मिन से हैसु जहाँ से अख़रजुकुम और उन्हें निकाला था,
اور فتنہ والفتنہ تو اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے، یعنی کہ جو حق سچ بات کو نہیں مانتے اور فتنہ فساد کرتے ہیں، اور قتل کرو اس وقت تک لڑو اور جب تک وہ بات پر نہ آ جائیں اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دو، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ کہ آپ جو خدا کی راہ میں فساد پھیلاتے ہیں اور ان کے پیاروں کو لڑاتے ہیں، اور ان میں سے منافقین ہیں یا جو اللہ کے احکامات کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کے احکامات کو نہیں مانتے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دو، اور کیونکہ جو لگائی لبائی کرتے ہیں اور بیچ میں فساد پھیلاتے ہیں وہ زیادہ سخت ہیں دوسرے معاملہ میں، اور تم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کا دور ہی رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے ولا اور نہ تقاتلوہم لڑو تم عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے وہاں نہ لڑیں۔ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں قبلہ میں تم ان کا احترام کرو، مسجدوں میں خاموشی اختیار کرو، مسجدوں میں غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرو، مسجدوں کے احترام کو پامال مت کرو، ان میں ذکر الہی بس کیا کرو۔ اگر وہ تمہیں اس برائی کی طرف اکسائیں تو پھر تم ان کا جواب دو، پہلے تم پرہیزگاری کو اپنے اوپر لاگو کر لو۔ فَإِن پس اگر قاتلوکم فاقتلوہم پس اگر وہ وہاں پر مسجد حرام میں تم سے لڑیں تو بس تم انہیں قتل کر دو، کہ پہلے پرہیزگاری اختیار کرو، پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو ان کو قتل کر دو۔ کذالک اسی طرح ہم جزاء بدلہ دیتے ہیں الکافرون جزاء الکافرین کافرین کافروں کو۔ کہ یہ نہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ نہیں احکام الہی سے پھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ فَإِنِ انتہوا پھر وہ اگر باز آ جائیں، انتہوا باز آ جائیں، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہ پھر اگر وہ اس بات کو چھوڑ دیں اور حق سچ پر چل پڑیں تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم قادر کریم ہے۔ وقاتلوہم اور ان سے لڑو تم یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ پھیلائیں فتنۃ فتنہ، یعنی کہ لڑو تم اس وقت تک کہ وہ فتنہ فساد پھیلانے سے باز آ جائیں۔ فتنۃ یکون الدین للہ
عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی عبادت شروع کر دیں۔ فَإِن پس اگر انتہو باز آ جائیں، فلا پس نہیں ہے عدوان زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں وقاتلوہم کہ لڑو ان کے ساتھ لڑائی اس وقت تک کرو کہ وہ برائی سے باز آ جائیں، فتنہ فساد سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے، اور اگر وہ اس سے باز آ جاتے ہیں تو یہ زیادتی نہیں ہے، اگر وہ باز نہیں آتے تو مجھے زیادتی نہیں ہے سوائے ظالموں کے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور فتنہ فساد پھیلاتے ہیں تو پھر تم ان سے لڑو، اور اگر باز آ جاتے ہیں تو پھر ان کو معاف کر دو کہ سوائے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو دور رکھ لو یا ان کے ساتھ جہاد کرتے رہو جب تک کہ فیصلہ کسی طرف لگ نہیں جاتا۔ الشہر اور مہینہ الحرام ماہ حرام کے بدلے میں بالشہر ہر مہینہ، ادب کے بدلے میں حرمات اور ادب قصاص فمن اعتدی پس جو حد سے بڑھے علیکم تم میں سے فاعتدوا پس حد سے بڑھے علیہ طرف اس کے بمثل ساتھ مثل کے ما جو اعتدوا نے حد سے بڑھے علیکم تم میں سے واتقوا اور ڈرو اللہ اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے واعلموا جانتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ مسجد اور حرمت والے مہینوں میں اور پاک مہینوں میں اور ادب کے اور قصاص ہے اس میں کہ جو حد سے بڑھتے ہیں تم میں سے، کہ اس کی مثل یہ ہے کہ تم حد سے نہ بڑھو، تو اگر تم حد سے بڑھو گے تو اس کے لیے سزا ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین یا اپنے پاس سے کوئی من گھڑت باتیں بناتے ہیں ان سے تم دور ہو جاؤ اور بروں کو بروں کے ساتھ اور اچھوں کو اچھوں کے ساتھ ملا دو۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا اور نہ تلقون ہلاک کرو بیدیکم اپنے ہاتھوں سے، الی طرف التہلکات اور نہ پڑو، وَأَحْسِنُوا
بدلے میں ہتھیانے کے بدلے میں اس کو مت قتل کرو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ کہ کسی کا مال کی خاطر اس کو ایذا نہ پہنچاؤ، اس کو تکلیف مت دو۔ اگر تم اس کو تکلیف دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور راستے تنگ کر دیں گے اور آسانیاں پیدا کرو اس کے لیے اور اس کا اچھائی میں اس کا ساتھ دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور پورا کرو حج والعمرۃ، عمرہ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِن پس أُحْصِرْتُمْ قربانی دو، فَمَا اسْتَيْسَرَ جتنی میسر ہو، مِنَ الْہَدْیِ أُحْصِرْتُمْ اور تم غد کیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ اور قربانی کرو، اور فَمَا اسْتَيْسَرَ جتنی تمہیں میسر ہے، مِنَ الْہَدْیِ قربانی، ولا اور نہ تحلقوا منڈواؤ رؤوسکم اپنے سر کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ نہ جائے الہدی قربانی محلہ اپنی جگہ پر۔ فمن پس جب تم میں سے کانا ہے منکم تم میں سے مریض او بہی یا تکلیف میں ظن من راسی اپنے سر کی، ففدیۃ اور فدیہ دے، من صیام روزے میں، اور صدقات اور صدقہ، ونسک اور قربانی۔ فَإِذَا پس جب امنتم تم میں سے، فمن جو تم میں سے تتمّع پورا کرے، بالعمرۃ جو ارادہ کرے عمرے کا، الی طرف حج کا، فَمَا اسْتَيْسَرَ پس قربانی دینا، بس جتنی اس میں طاقت ہے اس کے مطابق قربانی دے، ہدیہ قربانی دے۔ فمن پس جب لم نہ یجد پائے، فصیام طاقت تو روزے رکھے، فصیام روزے رکھے، ثلاثۃ 3 روزے رکھے، ایام فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم پلٹ جاؤ، تلک یہ عشرۃ 10 ہوئے، کاملات پورے، ذالک اور ذالک یہ، لمن پس جو ان کے لیے لم نہیں یکن طرف اہلہ طرف ان کے اہل کے، حاضرین کہ جاؤ مسجد حرام میں، واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ کہ پورا کرو حج اور عمرے کو اور قربانی دو جس کے مطابق جتنی تم میں طاقت ہے، اور نہ اپنے سر کو منڈواؤ جب تک کہ تمہاری قربانی اس جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ بس اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سر کی تکلیف میں مبتلا ہے تو بس وہ فدیہ دے اور روزوں کا، اور قربانی دے، صدقہ دے، قربانی دے۔ اور اگر تم میں سے کوئی ارادہ کرے عمرے کا اور حج کا، پس اس کو پورا کرو اور جتنی طاقت ہے اس کے مطابق قربانی کرو، اور اگر نہیں ہے طاقت تم میں تو پھر 3 روزے رکھو، ایام مہینوں کے، حج کے مہینوں کے یہ 7 ہیں، اور جب تم لوٹو گے طرف یہ پورے 10 ہو جائیں گے۔ اور
اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کہ جب تم حج و عمرے کے لیے جاؤ تو ان کے احکام کو پورا کرو، یعنی کہ پہلے حج اور عمرہ، صفا مروا، اور پھر شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر اس کے بعد یہ تمام حقوق پورے کرنے کے بعد پھر واپس آؤ اور قربانی دو، اور قربانی دینے کے بعد جب اپنے ہاتھ سے تم قربانی دے چکو تو پھر اس کے بعد سر کو منڈواؤ۔ اگر وہ تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سر کی تکلیف میں ہے اور وہ صدقہ کرے اور قربانی دے اور پورا کرے عمرے کو، اور جتنی کو توفیق ہے اس کے مطابق قربانی دے، اور اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قربانی دے سکے یا کچھ اور مسئلے ہیں تو وہ پھر 3 ماہ کے روزے رکھے، اور یہ جب واپس لوٹیں گے تو یہ پورے 10 ہو جائیں گے، اور نہیں ہے جو آئے جس کے تو وہ حاضری دے مسجد حرام میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، قادر کریم ہے، اور جانتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کہ کیا ہے، پہلے عمرہ، حج، مزدلفہ، منی، رمل اور شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر یہ ان سب احکام سے پورا ہو کر سب سے پہلے قربانی دے، پھر قربانی کے بعد سر کو منڈوائے، اور اگر وہ اس میں بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے تو اگر روزوں کی اس میں طاقت ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ پھر بعد میں عمرہ اور حج کو مکمل کرے، بے شک اللہ تعالیٰ جو حد سے بڑھنے والے ہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دیں گے کہ جو اہل ہونے کے باوجود روگردانی کرتے ہیں۔ بڑا غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ، ہم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق سچ بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔